اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سادہ زندگی گزارنے کے 40 طریقے. آپ کو معلوم ہے یہ جو موسم ہمارے یہاں چل رہا ہے، موسم سے مراد بارش کا یا گرمی کا موسم نہیں بلکہ شادیوں کا موسم، شادی کی تقریبات کا موسم. عید سے لے کے بقرعید تک کے جو 2 مہینے ہوتے ہیں وہ ہمارے یہاں شادیوں کے موسم ہوتے ہیں. جس طرح ماہ رمضان تقوی کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے اور ماہ محرم اہل بیت سے یگانگت اتحاد اور محبت کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے. اسی طرح یہ جو 2 مہینے ہیں یہ تقریبات کے مہینے ہیں اور اسراف کے بھی مہینے ہیں اور دنیا داری کے مہینے ہیں. ان مہینوں میں ایک انسان جس طرح مادیت پرستی میں مبتلا ہوتا ہے شاید سال میں کسی اور مہینے میں مبتلا نہیں ہوتا. شاید نئے سال کے آغاز پر اس طرح جو تقریبات منائی جاتی ہیں اس میں اس طرح دیکھا جاتا ہو، لیکن ہر خاندان ان 2 مہینوں میں کسی نہ کسی شادی کی تقریب سے وابستہ ہوتا ہے اور بعض اوقات تو ایک خاندان ایک فرد کئی تقریبات میں شمولیت اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے. بعض اوقات شادیاں یا تقریبات اس کے اپنے گھر کی ہوتی ہیں، بس اوقات کسی اور کی. اسی حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان تقریبات میں انسان جو ہے خرچہ کرتا ہے، اسراف میں بھی مبتلا ہوتا ہے، لالچ میں بھی مبتلا ہوتا ہے، شیطان کے کئی پھندوں میں بھی پھنستا ہے. ہمیں اس نشست میں یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسان، ایک مومن سادہ زندگی کو کس طرح کیوں کر گزار سکتا ہے. اور آج کل کے جدید دور میں کہ جس میں سادگی کو ایک شجر ممنوع سمجھ لیا ہے لوگوں نے، مکروہ بلکہ حرام کے نزدیک سادگی پہنچ گئی ہے. اپنے آپ کو بہت زیادہ شاخرج، بہت زیادہ پیسے والا، بہت زیادہ بااختیار کہلوانا، جتلانا، لوگوں کو سمجھوانا لوگوں کے لیے ضروری ہوتا جا رہا ہے. لیکن بہرحال جیسے جیسے انسان کی تعیشات میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ویسے مہنگائی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ایک تباہی کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے. یعنی ایک انسان روزانہ سوچتا ہے کہ میں اب اپنے معاشی حالات میں قابو پا لوں گا، لیکن آنے والا ہر دن اس کو نت نئی مصیبتوں اور مشکلات سے دوچار کرتا ہے. سادہ زندگی کس طرح گزاریں اور اس کے گزارنے کے کیا کیا طریقے ہیں، ان کو ہم 4 مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں. یعنی سادہ زندگی نہ گزارنے کے اسباب کیا ہیں، یعنی وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج کل کا انسان سادگی اختیار نہیں کر پاتا. اس کے بعد ہم ان اصولوں کی طرف چلیں گے، ان نظریات کی طرف چلیں گے، ان بنیادی دلائل کی طرف چلیں گے کہ جن کو ہم سمجھ کر انشاءاللہ تعالی سادگی کو عملی طور پہ اپنا سکتے ہیں. یعنی طریقوں کی طرف اصول جاننے کے بعد ہم سادگی کو اپنانے کے پریکٹیکل ٹپس، عملی طریقے انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے. اور سب سے آخر میں فوائد، یعنی جب ایک انسان سادگی اختیار کر لیتا ہے تو اس کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. آئیے اپنی گفتگو کے پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے تعریف کی طرف آ جاتے ہیں کہ سادگی کیا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اسباب یعنی وجوہات اور اس کے اصول اور اس کے طریقوں پر اور فوائد پر بحث ہوتی ہے. پہلا مرحلہ یعنی تعریف.
سادگی کہتے کسے ہیں؟ مختلف جگہوں پر، مختلف کتابوں میں، مختلف قوموں میں سادگی کے مختلف معنی ہیں۔ ایک سادگی کے معنی اس طرح لیے جاتے ہیں کہ ظاہری شکل بمقابلہ معنوی پہلو۔ سمپلسٹی از اباؤٹ سبٹریکٹنگ دا آبویس اینڈ ایڈنگ دا میننگ فل، یعنی جو کچھ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کسی چیز میں، یعنی شخصیت میں، کسی تقریب میں، کسی کام میں، اس کو کم کیا جائے، اس کی چھٹائی کی جائے اور اس کے اندر جو اصل مغز ہے، جو اصل چیز ہے، اس کو لے لیا جائے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ مضمون ہے، یہ جو چیپٹر ہے، یہ جو سبق ہے آپ کی کتاب میں، اس کا خلاصہ بیان کیجیے، تو ہم کہیں گے یہ ہے سادگی، یعنی اس کا متن آپ کو پتہ چل جائے بس کافی ہے۔ اسی طرح لباس میں سادگی ہو سکتی ہے کہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ بناؤ سنگھار، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ تکلفات سے آراستہ ڈریس، وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک ظاہری شکل و صورت ہے، اور ایک سیدھا سادہ ڈریس جس کو دیکھ کے نہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو برا بھلا کہیں، ستائیں یا مذاق اڑائیں، اور نہ ہی جسے کہتے ہیں دیکھتے ہی رہ جائیں۔ ایک معنی سادگی کے یہ ہے کہ کم کا خرچ بالا نشی، یعنی انسان کم سے کم خرچے میں کاروبار حیات کس طرح چلا سکتا ہو کہ اس کا خرچہ بھی کم ہو۔ اچھا، خرچے سے مراد پیسے ہی نہیں، خرچے سے مراد آپ کا وقت بھی ہے، اور خرچے سے مراد آپ کی توانائی بھی ہے۔ ایک کام جس کو کرنے کے لیے آپ بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، وہی کام بسا اوقات ایک ایپلیکیشن، ایک ای میل، ایک فون کال، ایک SMS سے ہو جاتا ہے۔ ایک کام جس کے لیے آپ کو صبح سے لے کے شام تک تقریب کی صورت میں اپنے گھر کو سجانا ہوتا ہے، وہی کام جو ہے وہ ایک ٹی پارٹی کی صورت میں 1.5-2 گھنٹوں میں بھی نمٹایا جا سکتا ہے۔ ایک شادی کی تقریب ہے جو فقط نکاح اور ایک سادگی سے بھرپور کھانے پر مشتمل ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف ایک شادی جو ہے اس میں ہفتے بھر مہندی اور مایوں کے فنکشنز ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ تو کم سے کم خرچے میں، یعنی کم سے کم توانائی میں، کم سے کم پیسے میں اور کم سے کم وقت میں کس طرح ایک انسان زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ اور نتیجہ نکال سکتا ہو، یا یوں کہہ لیجیے کہ کم از کم طریقۂ زندگی، یعنی جو زندگی گزارنے کے لوازمات ہیں وہ کم سے کم کیا ہونی چاہیے۔ مثلا ایک انسان ہے، وہ کھانا اس طرح بھی کھا سکتا ہے کہ پہلے ایپیٹائزر لے، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا انرجی ڈرنکس سرو ہوتے ہیں کہ جو لوگ آئیں پہلے وہ جوس پی لیں، اس کے بعد جو ہے باقاعدہ کھانا شروع ہوگا، یا سوپ آپ پی لیتے ہیں کسی ریسٹورینٹ میں جا کے ایپیٹائزر کے طور پہ، پھر جو ہے وہ کھانا لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پان اور چھالیا اور وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک کھانا، ایک تقریب ایسی بھی ہوتی ہے جس میں سیدھی سادہ جو ہے وہ پلاؤ یا بریانی یا روٹی سالن قورمہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو ہر کام 2 طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک پرتعیش اور بہت زیادہ اسراف کے ساتھ، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ، جس میں کم سے کم انسان کی توانائی اور پیسہ خرچ ہو۔ اب آئیے کہ آج کل کا انسان کیوں کر اس بات میں ناکام ہے کہ وہ سادگی کو اپنا سکے، وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم سادگی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان وجوہات میں جو سب سے زیادہ، سب سے اہم پہلو ہے، سبب ہے، وہ ہے مادیت پرستی، کہ جس نے نہ صرف مغرب کو بلکہ مشرق کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ دوسرا پہلو ہے ریاکاری، دوسرا سبب شو آف، جس کی وجہ سے انسان سادگی سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تیسرا سبب ہے دیکھا دیکھی، یعنی دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس اسراف کے اور غیر سادگی یا مصنوعی پن کی زندگی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ چوتھی وجہ ضرورت یا خواہش میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے،
یعنی انسان سمجھ نہیں پاتا کہ میری ضرورت کیا ہے اور میری خواہش کیا ہے، یعنی بسا اوقات وہ خواہش کو ضرورت سمجھ لیتا ہے، اس وجہ سے اس کا دائرہ کار لوازمات زندگی کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پانچواں اور اہم ترین پہلو جو اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہماری دکھتی رگ ہے، جو ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں شاید نہیں تھا، وہ ہے میڈیا پروری، یعنی میڈیا کو خدا بنا لینا، نعوذ باللہ، میڈیا کو دین بنا لینا، میڈیا کو نظریہ بنا لینا، یعنی جو ٹی وی اور انٹرنیٹ اور موبائل ہمیں جو کچھ دکھا رہے ہیں بس اس پہ یقین کر لینا، اور موبزم جسے کہتے ہیں، ہجوم کی طرف چلے جانا، جو ہجوم جو لوگ کر رہے ہیں بس اس پر عمل کر لینا۔ تو یہ وجوہات ہیں، آئیے دیکھتے ہیں ان وجوہات میں ہم کس وجہ کس سبب میں مبتلا ہیں اور ان کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم وجہ سادگی سے دور ہونے کی مادیت پرستی ہے۔ مادیت پرستی کا جو جنم ہے وہ تقریباً 17ویں صدی میں شروع ہوا، کہ جب سائنسی ایجادات منظر عام پر آنا شروع ہوئی، ریڈیو، ٹی وی، بجلی، انجن، پرنٹنگ پریس، اور پھر 18ویں صدی میں اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب لوگ جو ہے وہ کلیسا سے بہت زیادہ ناراض تھے، یعنی عیسائی پادریوں نے لوگوں کو علم سے دور کر رکھا تھا۔ اس کے بعد ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 جب ہوئی تو لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ اصل طاقت جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، اصل طاقت جو ہے وہ اسلحے کی طاقت ہے، اور اصل طاقت جو ہے وہ پیسے کی طاقت ہے۔ جو سامنے ہے، جو چھوا جا سکتا ہے، جس کو دیکھا جا سکتا ہے، بس وہی ہے۔ باقی مذہب اور مذہب سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں جو آنکھوں سے درک نہیں کی جا سکتی، فقط عقل میں آ سکتی ہیں یا عقل میں بھی جزوی طور پہ آ سکتی ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے۔ یہاں سے مادیت پرستی کا، جسے کہتے ہیں کہ جن اپنی پرورش کرنے لگا، اور اس وقت یہ جن جو ہے وہ اپنی جوبن پر ہے، اور یہ جن بوتل کے جن کے بالکل برعکس ہے۔ بوتل کے جن کو ہم کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، اور وہ بڑی خوشی سے بار بار یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ حکم ہے میرے آقا۔ جبکہ ہمارے یہاں جو مادیت پرستی کا جن ہے، اس نے ہم کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے، ہم اس کے اشاروں پہ چل رہے ہیں بلکہ ناچ رہے ہیں۔ تو مادیت پرستی نہ صرف اس وقت مغرب میں اپنے عروج پر ہے، بلکہ مادیت پرستی خود مشرقی معاشرے میں اور اسلامی ممالک میں بھی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، کہ جس میں پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور مادی لذات اور جسمانی آرام و آسائش ہی انسان کا ہدف ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے دنیا کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے، جن لوگوں نے دنیاوی فوائد کو اپنے خواب کہے ہوئے ہیں، ان کے لیے حدیث ہے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یعنی اگر سائنسی ایجادات اور اللہ کی دی ہوئی بلا واسطہ نعمتوں سے ہمیں استفادہ بھی کرنا ہے تو وہ ہماری خدمت کے لیے بنی ہے، نہ کہ ہم اس کی خدمت کے لیے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک انسان کسی کو نوکر رکھے، کسی کو غلام رکھے، کسی کو اپنا خادم رکھے، اور پھر خود خادم کا نوکر بن جائے، اور اس کی دیکھ بھال اور اس کی نگرانی اور جسے کہتے ہیں کہ اس کی خدمت میں دن رات ایک کر دے، حالانکہ وہ نوکر چاکر یا وہ چیزیں ہمارے لیے بنی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو اس کے علاوہ قرآن میں بھی جگہ جگہ آیا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ صحرا، یہ تمام کے تمام اللہ کی مخلوق کے لیے، اشرف المخلوقات کے لیے مسخر شدہ تھے۔ اگر ہم ان کو مسخر نہ بھی کرتے تو بھی یہ مسخر شدہ تھی، لیکن ہم نے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالا اور فقط اپنی دنیاوی لذتوں کے لیے ان چیزوں سے استفادہ حاصل کرنا شروع کیا۔ اگر یہ استفادہ صرف اس لیے ہوتا
کہ ہم اللہ کی خدائی، خدا کی الوہیت اور خدا کے توحید کے فلسفے سے قریب ہو جاتے تو شاید یہ جستجو اور یہ کوشش عبادت بن جاتی، لیکن فقط یہ ہوس اور لالچ کی ایک دوڑ کے سوا کچھ نہیں۔ سختی سے احادیث میں تاکید کی گئی ہے کہ دنیا سے اپنے دل کو نکال لو اس سے پہلے کہ تمہارے اجسام نکال لیے جائیں۔ ایک انسان دنیاوی خواہشات کو، دنیاوی آرام و آسائش کو، اس کی تمنا کو، دنیا حاصل کرنے کے خوابوں کو اپنے ذہن میں لیے گھومتا رہتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ ادھیڑ عمر ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب، ہر شخص ایک خواب کے پیچھے چل رہا ہے، ہر شخص جو ہے وہ مادیت پرستی کی دوڑ میں شامل ہے۔ تو یہی دوڑ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کثرت نے تم کو ہلاکت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبر تک جا پہنچے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب سفر ختم ہو گیا، کب زندگی تمام ہوئی، کب حیات کی شام رات میں، قبر کی رات کی اندھیرے میں تبدیل ہو گئی، اور وہ پیسہ کماتے کماتے اور دنیا کے حصول کے لالچ میں بھاگتے بھاگتے بالآخر ایک اندھیری کوٹھڑی یا اندھیرے غار میں گر پڑتا ہے، کہ جہاں پر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم اپنے ساتھ کیا لائے ہو۔ تو وہ اپنی ڈگریوں کو دیکھتا ہے، وہ اپنے پیسے کو دیکھتا ہے، وہ اپنے مال و عیال کو یاد کرتا ہے، لیکن کچھ بھی کام نہیں آتا سوائے مکھیوں کے۔ تو حدیث میں کہا گیا ہے کہ دنیا کو اپنے دل سے نکال لو اس سے پہلے کہ تمہارے اجسام نکال لیے جائیں، یعنی اس سے پہلے کہ موت کا وقت آئے تم جو ہے اس دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال دو۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑی بادشاہت کے مالک تھے، اور ان جیسی بادشاہت اور مملکت اور حکمرانی دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ غیر نبی ہو۔ سلیمان علیہ السلام نہ صرف زمین پر قابض تھے، حکمران تھے، بلکہ دریاؤں پر بھی ان کا حکم چلتا تھا، بلکہ ہواؤں پر بھی ان کا حکم چلتا تھا۔ نہ صرف انسان ان کے احکامات کے تابع تھے، بلکہ جن بھی اور پرندے بھی، جانور بھی ان کے احکامات کے تابع تھے، چاہے وہ چونٹی ہو چاہے وہ شیر ہو، تمام کے تمام جانور سلیمان علیہ السلام کی مرضی کے بغیر، جسے کہتے ہیں، پر بھی نہیں مار سکتے۔ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی بڑی سلطنت عطا کی ہے، اور آج تک مجھے ایک سکون کا دن نہیں ملا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی بزنس مین کو کہ اس کا بزنس اتنا پھیلا ہوا ہو اور اپنے بزنس کے جوڑ توڑ میں، کاروبار کے نشیب و فریز میں وہ اتنا مشغول ہو کہ اس کو کوئی ویکینڈ نہ ملے، اس کو گرمیوں کی چھٹیاں اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کے لیے نہ ملے، اس کو کوئی لمحہ نہ ملے کہ وہ دیکھ تو سکے کہ اللہ نے اس کو کیا نعمتیں دی ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یا تنہائی میں تھوڑا سا سانس تو لے سکے۔ اتنی تیزی سے ایک پیسے کمانے والا ایک کاروباری شخص چل رہا ہوتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام بھی اپنی مملکت کی دیکھ بھال میں اتنے مصروف تھے کہ ایک دن انہوں نے خود کہا کہ مجھے آج تک ایک سکون کا دن نصیب نہیں ہوا، چنانچہ آج میرے پاس کوئی نہ آئے، میں چاہتا ہوں تنہا یہ دن گزاروں اور اپنے محل کی چھت پہ جا کر یہ دیکھوں کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ چنانچہ تمام لوگوں کو انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ میرے پیچھے چھت پر کوئی نہ آئے۔ محل کی چھت پہ چڑھ گئے اور وہ ابھی نظارہ کر ہی رہے تھے اپنی مملکت کا کہ ان کو ایک نوجوان اپنے محل کے دروازے سے اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بڑے غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کون شخص ہو؟ میں نے تو ہر کسی کو منع کیا ہوا تھا کہ آج کے دن کوئی مجھ سے ملنے نہ آئے، تم کس کی اجازت سے اس محل میں داخل ہوئے ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں اس محل کے مالک کی اجازت سے اس محل میں داخل ہوا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کی بصیرت نے فوراً یہ بھانپ لیا کہ یہ نوجوان شخص دراصل ملک الموت ہے جو میری جان نکالنے آیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کر لیا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے تم کس مقصد کے لیے آئے ہو، میں حاضر ہوں، تم جس طرح چاہو میری روح نکال لو۔ سلیمان علیہ السلام لکڑی
عصا کے سہارے کھڑے ہوئے تھے اور کھڑے کھڑے ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی. ان کو بیٹھنے کا، ان کو لیٹنے کا، ان کو آرام کرنے کا، ان کو اپنے کمرے میں جانے تک کا موقع نہیں ملا، حالانکہ اتنی بڑی مملکت کے مالک تھے. کھڑے کھڑے لکڑی سے ٹیک لگائے سلیمان علیہ السلام نے جان دے دی اور ان کی روح ان کے جسم سے نکل گئی. کافی دیر کے بعد جب اہل خانہ نے دیکھا، ان کے وزیروں نے، ان کے دوستوں نے محسوس کیا کہ کافی دن گزر چکا ہے، کافی وقت ہو چکا ہے، سلیمان علیہ السلام ابھی تک نیچے نہیں ہے. جب لوگ ان کو دیکھنے گئے تو پتہ چلا سلیمان علیہ السلام لکڑی سے ٹیک لگائے فضاؤں میں گھور رہے. وہ سمجھے شاید ابھی بھی وہ اپنی مملکت خداداد کو، اپنی سلطنت کو دیکھ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں یہ دیکھ کر کہ اللہ نے ان کو کتنی بڑی سلطنت دی. پھر کچھ دیر گزر گئی، پھر لوگ کچھ اوپر آئے، دیکھا سلیمان علیہ السلام ویسے کھڑے ہوئے، لیکن کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ ان سے بات کرتا. اور کہتے ہیں کہ پھر دوسرا دن آ گیا، لوگ بڑے پریشان ہوئے اور کہتے ہیں کئی دن اس طرح گزر گئے، لیکن لوگوں کو ضرورت نہیں ہوئی ان کی ہیبت کے سامنے کہ وہ قریب جا کر ان کو چھوتے یا دیکھتے کہ کیا یہ دنیا میں ہے یا دنیا سے پردہ فرما گئے. کہتے ہیں کئی دنوں کے بعد دیمک نے ان کی لکڑی کو چاٹنا شروع کیا اور جب وہ لاٹھی یا لکڑی اندر سے کھوکھلی ہوئی تو ہوا کے ایک جھونکے سے ٹوٹی، اور جب وہ لکڑی ٹوٹی یا عصا ٹوٹا تو سلیمان علیہ السلام نیچے گرے. تو لوگوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. تو یہاں یہ بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام سے زیادہ تو دولت کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. ہم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ دنیا یا دولت یا اختیار حاصل کر لے تو سلیمان علیہ السلام جیسی دولت تو ہم نہیں حاصل کر سکتے. اور دیکھیے وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی تمام دولت حاصل کرنے کے باوجود مجھے ایک دن سکون کا نہیں ملا کہ میں آرام کر لیتا، اپنی سلطنت کو دیکھ کے خوشی ہو لیتا. تو یہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا حال ہے. دنیا کے بادشاہوں کا کیا کہنا، ان کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ دنیا ہی کے لیے ہے، ان کی بھاگ دوڑ میں خدا کی نعمتوں کا شکر شامل نہیں. خدا ہمارے ملک کے خداداد میں دیکھ لیجئے کس طرح حکومتیں آتی ہیں، کس طرح حکومتیں جاتی ہیں، اور جو حکومت میں آنے کے لیے چیخ چلا رہے ہوتے ہیں جب وہ حکومت میں آتے ہیں کس طرح وہ طوطے کی طرح نگاہیں پھیر لیتے، اور اس کے بعد کس طرح خود ان کی عزت ملیا میٹ ہوتی ہے، کس طرح وہ خود کانفرنسز اور میٹنگز پہ میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن سکون کا لمحہ ان کو بھی نصیب نہیں ہوتا. تو وہ پاکستان کے حکمران ہوں، وہ عرب کے حکمران ہوں، وہ مغربی ممالک کے حکمران ہوں، ہر حکمران جو ہے وہ پریشان ہے. ہمارے پاس اتنی دولت اور اتنا اختیار نہیں آ سکتا جتنا کہ لوگوں کے پاس بحیثیت حکمران موجود ہے. اگر ہے تو بھی سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہ تو پھر بھی نہیں آ سکتی، کہ اس کے باوجود بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زندگی میں ایک دن سکون کا نہیں ملا. تو سکون جو ہے وہ آپ کی سادگی میں ہے، کم سے کم نعمتوں کے استعمال میں ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت چکانے میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے نعمت کم لیں اور اس کی قیمت زیادہ چکائیں، یعنی اس کا شکر زیادہ ادا کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے دنیا کے لیے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہ یہ دنیا فقط لہو و لعب ہے، یعنی کھیل تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور دار الآخرت فقط ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. لو کانوا یعلمون، لیکن تم سمجھتے نہیں. تو دنیا کتنی ہی حسین ہو جائے، ہم کشمیر کو کہتے ہیں کہ یہ جنت نظیر وادی ہے، امریکہ رہنے والے لاس اینجلس کو کہتے ہیں کہ یہ دنیا پر جنت ہے. جنت دنیا میں اگر آئی ہے تو وہ لاس اینجلس کے باغات ہیں. تو ہر ملک میں اس قسم کی خوبصورت پرفضا مقامات ہیں، خوبصورت جگہیں ہیں، لوگ اس کو جنت کہتے ہیں. لیکن ان تمام پرفضا مقامات اور خوبصورت قابل دید جگہوں کے ہونے کے باوجود تمام دنیا تو اللہ تعالیٰ نے یک لخت جو ہے وہ کھیل تماشے کی جگہ جسے کہتے ہیں کہ کہہ دیا. یعنی ایک بچکانہ فعل ہے، ایک بچکانہ چیز ہے، ایک کھلونا ہے، اور اصل اور ہمیشہ اور دائمی رہنے والی جگہ جو ہے وہ جنت ہے. دوسری وجہ جو اس سادگی کو نہ گزارنے کی ہے، جس کی وجہ سے ہم سادگی سے دور ہو رہے ہیں، وہ ہے ریاکاری، اور جس کو اسٹیٹس کی دوڑ بھی کہہ لیا گیا ہے.
یعنی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے امیر کہا جائے، ہر انسان یہ کہا جاتا ہے کہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے محفل میں اور لوگوں سے زیادہ عزت دی جائے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ محفل میں موجود ہر فرد سے زیادہ حسین خوبصورت طاقتور میں نظر آؤں، مجھے سب سے زیادہ سلام کیا جائے، مجھے سب سے اہم جگہ پہ بٹھایا جائے، محلے میں سب سے اونچی چھت میرے گھر کی ہو، سب سے خوبصورت مکان میرا ہو، میری اولاد جو ہے تمام اولادوں سے برتری فضیلت رکھے، میرے پاس جو گاڑی ہو وہ محلے میں میرے دوستوں میں میرے رشتہ داروں میں سے کسی کے پاس نہ ہو۔ تو یہ ایک اسٹیٹس کی دوڑ ہے جو ریاکاری کی شکل اختیار کر رہی ہے کہ ہمیں اپنی کلاس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، ہمیں اپنے حسب و نسب کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، ہمیں اپنی خاندانی روایات اور ریت کو مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا، ہمارے خاندان میں کبھی ایسا جہیز نہیں دیا گیا، ہمارے خاندان میں کبھی اس طرح سالگرہ نہیں منائی گئی، ہمیں اس طرح ان تقریبات کو انجام دینا ہے۔ حتیٰ کہ مجالس تک میں اب یہ بات جو خالص ایک مذہبی فریضہ ہے آ گئی ہے کہ ہمیں مجلس اس طرح کرنی ہے اور یہ کھانا رکھنا ہے اور یہ چیزیں ہونی چاہیے اور اس انداز سے اس شان سے ہمیں کرنا ہے جس طرح ہوتی آئی ہے۔ مادی حوالے سے تھوڑی سی کمی ہو جائے تو وہ کسی کو برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ تمام چیزیں یعنی اسٹیٹس کی دوڑ ریاکاری میں شامل ہے، اور ریاکاری جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے وہ شرک اصغر ہے۔ یاد رکھ لیجئے یہ جو کلاسیفیکیشن ہے، یہ جو اپر کلاس، مڈل کلاس اور لوور کلاس کے جو طبقے ہم نے بنائے ہوئے ہیں وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے۔ ایک فقیر جو ہے وہ امیر بن سکتا ہے، ایک امیر جو ہے فقیر بن سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے مالدار شوہر کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، اس وقت دروازے پہ دستک ہوئی، اس کے شوہر نے نہایت غصے سے دروازے پہ جا کر اس فقیر کو جھاڑا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، کسی کو آرام سے کھانے بھی نہیں دیتے، اور بڑی بری طرح دھتکار کے دھکے دے کر وہاں سے ہٹا دیا، نکال دیا۔ کچھ عرصے بعد اس شوہر کی کمائی میں کمی آنے لگی، اس کے کاروبار میں خسارہ ہونے لگا، اور محبت یہاں آ گئی کہ وہ فاقوں مرنے لگا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا اور میں کسی کا خرچہ بھی نہیں برداشت کر سکتا، حتیٰ کہ تمہارا خرچہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس کی بیوی نے ایک اور شخص سے شادی کی، اور اسی طرح وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ صحن میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی تو اس کا شوہر اٹھ کے گیا، اور جو فقیر وہاں موجود تھا بڑی عزت سے اس کو جسے کہتے ہیں کہ اندر بلایا، بٹھایا، کھانا کھلایا اور رخصت کیا۔ اس کے جانے کے بعد جو ہے اس کی بیوی رونے لگی۔ اس کے شوہر نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ اس فقیر نے مجھے پہچانا نہیں، یہ میرا جو ہے وہ پہلا شوہر تھا، اور اب اس کی یہ نوبت آ گئی ہے کہ یہ گلیوں میں بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے گھر میں اسی طرح ہوا تھا کہ ایک فقیر دروازے پہ آیا تھا، اور میرے اسی شہر نے اس فقیر کو بہت دھتکار دیا تھا، اور اب یہی حالت اس پر آ گئی ہے۔ تو اس کے شوہر نے اس عورت سے کہا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی فقیر ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے والے فقیر کو اتنی زیادہ عزت دے دی تھی اور اتنا متوّن بنا دیا تھا کہ اب وہ خود اس عورت کا شوہر بن گیا تھا، اور اس کا پہلا شوہر جو ہے اب گلیوں میں فقیری کر رہا تھا۔ تو کچھ نہیں پتا، ہشام کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا شاخش تھا، بنو امیہ کا ایک بادشاہ گزرا ہے، تو اس نے اپنی اولاد میں بہت زیادہ ماشاءاللہ وراثت چھوڑی تھی۔ بادشاہوں کی وراثت تو بہرحال بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک لڑکا جو تھا وہ بہت زیادہ اسراف پسند، فضول خرچ تھا، شاہ خرچ تھا، اور اتنا زیادہ شاہ خرچ تھا کہ کچھ ہی عرصے میں اس نے ساری وراثت جو ہے ملیا میٹ کر دی، دوستوں میں لٹا دی، اور باقاعدہ شاہراہوں پہ بھیک مانگنے لگا کہ لوگ جو ہے عبرت کے انداز سے لوگوں کو بتایا کرتے تھے دوسروں کو کہ دیکھو یہ ہشام کی اولاد ہے، بادشاہ کی اولاد ہے، جو آج اپنی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ دیکھیں جو کلاس ڈفرینسز ہیں وہ دنیا ہی میں رہ جائیں گے،
120 گز کے پلاٹ، 500 گز کے پلاٹ، 1000 گز کے پلاٹ، ڈیفنس کی کوٹیاں یا گلشن کے بنگلے یا دبئی کے فلک بوز اپارٹمنٹس، یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ ہم نے پیدا کی اور یہ یہی رہ جائیں گے. قبر تمام لوگوں کی وہی 2 گز کی قبر ہوگی، وہی کفن ہوگا 3 کپڑوں کا، اور کوئی بھی اضافی چیز نہیں ہوگی کہ جس سے پتہ چلایا جا سکے کہ یہ قبر جو ہے امیر کی ہے یا غریب کی ہے. ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام کی طرح ایک بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کی سلطنت بڑی وسیع تھی. سلیمان علیہ السلام کو یوں کہہ لیجئے کہ بیٹھے بٹھائے پوری دنیا مل گئی تھی، لیکن ذوالقرنین بادشاہ کو باقاعدہ محنت کرنی پڑی تھی اور انہوں نے بہت سے ملک فتوحات سے حاصل کیے تھے. ایک دفعہ جب وہ ملک فتح کرنے کہیں سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ بیٹھے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کچھ ہڈیوں کو ادھر سے ادھر کر رہا ہے، یعنی 2 ڈھیریاں بنائی ہیں اس نے، کچھ ہڈیوں کو دائیں طرف کچھ ہڈیوں کو بائیں طرف رکھ رہا ہے. تو ذوالقرنین علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں امیروں کی ہڈیوں کو غریبوں کی ہڈیوں سے الگ کر رہا ہوں. تو ذوالقرنین نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم پہچان سکو؟ مرنے کے بعد تو تمام ہڈیاں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ امیروں کی ہڈیاں یا غریبوں کی؟ تو پھر اس شخص نے کہا تو پھر لوگ کیوں بادشاہت کی خواہش کرتے ہیں، شہر کیوں فتح کرتے ہیں، کیوں دولت جمع کرتے ہیں؟ ذوالقرنین نے جب یہ سنا تو اس کے بعد سے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی. تو یہ جتنی بھی کلاس ڈفرینسز ہیں وہ دنیا تک ہیں. اس کے بعد قبر میں ایک امیر اور غریب کی قبر بالکل ایسے ہی ہوگی. جس طرح امیر اور غریب جب دنیا میں آتے ہیں تو ایک جیسے ہوتے ہیں، آپ نہیں پتہ چلا سکتے کہ یہ غریب کا بچہ ہے یا امیر کا، اور جب جاتے ہیں قبر میں تدفین ہوتی ہے ان کی، قبر کے گڑھے بھی گرتے ہیں تو بھی کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ امیر کا جسم ہے یا غریب کا. یہ ایک عجیب بات جو ہم نے پڑھی کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے مومن فقیر ہوا کرتے تھے اور کافر مالدار. یعنی اگر کوئی مومن ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی تھی کہ وہ فقیر ہوگا، اور اگر کوئی کافر ہے تو یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ فقر و فاقہ سے اس کا کوئی گزر ہو. تو مومن ہمیشہ غریب ہوا کرتے تھے اور کافر جو ہے وہ ہمیشہ مالدار ہوا کرتے تھے، اور اسی فقر و فاقہ اور آزمائش کی وجہ سے پھر مومنوں کو بشارت دی جاتی تھی کہ آخرت میں انشاءاللہ عمارت اور آرام و آسائش تمہارے لیے ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش کا موجب نہ بنا، یعنی ان کے ظلم کا تختہ مشق نہ بنا. یعنی ہم غریب ہوں اور کوئی ہم پہ حکمرانی کرے، کوئی امیر شخص ہمیں اپنی غلامی میں لے اور ہم جو ہے اپنی غربت کی وجہ سے اس کے ظلم کا شکار ہو جائے، اور پھر اپنی عمارت اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر وہ شخص ہم پر ظلم کرے، اور یہ نہ ہو کہ اس آزمائش میں ہم پورے نہ اتر سکے اور ہمارا جو ایمان ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے. آپ نے سنا ہوگا کہ جو فقر ہے وہ ایک مومن کو کفر کے قریب ترین لے جاتا ہے. اگر فقر کوئی شخص ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا، مولا کا قول ہے. تو یہ جو فقر و فاقہ ہے وہ انسان کو جسے کہتے ہیں کہ فقر کفر کے قریب لے جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس تقسیم کو عدل بدل دیا، یعنی کبھی کوئی مومن فقیر بھی ہو سکتا ہے اور غریب بھی امیر بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح کوئی کافر امیر بھی ہو سکتا ہے غریب بھی ہو سکتا ہے. یعنی اب دولت کی بنیاد پر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اکثر لوگ اس تھوڑی سی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو دیا ہے اس لیے کہ ہم راہ راست پر ہیں. عرب ممالک میں جو بہت سارے بادشاہ گھرانے ہیں یا خود عرب ملک ممالک ہیں وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے. ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں کہ اللہ جو ہے جس سے خوش ہے اس کو دے. بعض وقت اللہ لے کے بھی اس کی آزمائش کرتا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ جو مالدار ہو یعنی مسلمان مالدار ہو تو اللہ اس سے راضی ہے، یا کوئی اگر کافر جو ہے وہ مالدار ہے تو اس کا دین نعوذ باللہ صحیح ہے، یا مومنین میں اگر کوئی غریب ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جس میں پڑھ رہا ہے اس نے فلاں فلاں گناہ کیا. میں نہیں ہو سکتا وہ اس کی آزمائش.
ایک اور مسئلہ، تیسری وجہ جو ہمیں سادگی سے دور کرتی ہے اور پرتعیش زندگی کو گزارنے پہ مجبور کرتی ہے اور دنیا کی محبت کو ہمارے اندر انڈیلے دے رہی ہے، وہ ہے آس پاس کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا، اپنی راہ کا تعین کرنا، اپنے سفر کا آغاز کرنا، اپنی رفتار کو، زندگی کی رفتار کو کم یا زیادہ کرنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ دنیا ہاروت و ماروت سے بڑھ کر ساحر ہے، یعنی اتنی بڑی جادوگر ہے کہ اس کے جادو میں آ کر بڑے سے بڑے اپنی راہ کو بھول جاتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب کس وقت وہ زندگی کی دوڑ میں شامل ہو گیا اور اس دوڑ میں اپنے ایمان کو کس موڑ پہ بھول گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اتنی زیادہ زندگی کی چکا چوند ہے، اتنا زیادہ گلیمر ہے، اتنی زیادہ کشش ہے، اتنی زیادہ ترغیبات ہے کہ انسان جو ہے اس کے اوپر اس کا جادو ایسے چلتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ لوگ اپنے زمانے کی مانند ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے پہلے ہی کی بات اگر ہم لے لیں، اپنے والدین یا اپنے آباء و اجداد کے زمانے کی باتیں، کہ ان کے زمانے میں تقریبات بڑی سادہ ہوا کرتی تھی، ان کے کھانے بڑے سادہ ہوا کرتے تھے، ان کے ہاں جو ہے عید بقرعید میں جو ہے بڑی سادگی سے منائی جاتی تھی۔ ایام عزا ہی کو دیکھ لیں تو اس میں بھی ایک سادگی نظر آتی تھی، معنویت نظر آتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے معنویت ختم ہوتی جا رہی ہے اور ظاہری شکل و صورت پہ جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ تو جیسے جیسے زمانہ ہمارے آس پاس تبدیل ہو رہا ہے، مومنین کے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی اب تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ جس طرح معاشرے میں مادیت پرستی عام ہو رہی ہے، اس طرح ایک مومن بھی جو ہے وہ معنویت سے مادیت پرستی کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے۔ ایک اور جو مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے اس دیکھا دیکھی میں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسا جملہ ہے جو ہر کسی کی نوک زبان پر ہوتا ہے۔ آپ تقریب میں جائیں ڈریس پہن کر، اگر کوئی کہے کہ بھئی اس میں تھوڑی سی بے حجابی کا امکان ہے تو آپ کہتے ہیں فوراً کہ بھئی اگر ہم اس طرح چلے گئے حجاب میں اور بہت زیادہ سادہ لباس پہن کر تو لوگ کیا کہیں گے۔ یا آپ کسی کی سالگرہ میں جا رہے ہیں، آپ کو تحفہ لینا ہے، آپ نے بہت قیمتی تحفہ جو ہے وہ لے لیا، بڑی اپنی بجٹ کو آؤٹ کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ نے اتنا قیمتی تحفہ کیوں دیا، تو آپ نے کہا بھئی اور بھی دے رہے ہیں، اگر ہم نے نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو بہت سی جگہوں پہ یہ جو جملہ ہماری زبان پر آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تقریبات میں کیا پہن کے جانا ہے، تحفہ کیا دینا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ عیدیوں میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں کے بچے کو جو ہے ہمیں وہ 20 روپے نہیں 50 روپے دینا ہے، 50 نہیں 100 روپے دینا ہے، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے، باقی لوگ تو 50 روپے دے رہے ہیں، ہمیں 50 روپے دینا چاہیے، باقی لوگ 100 روپے دے رہے ہیں تو ہمیں بھی 100 روپے دینا چاہیے۔ تو لوگوں کا دیکھا دیکھی بھی انسان کو بخار چڑھ جاتا ہے اسٹیٹس کمپلیکس کا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو بڑے پرسکون ہوتے ہیں، جہاں بھی آپ کسی کے گھر گئے یا کوئی آپ کے گھر آیا تو فوراً ایک تقابل، ایک کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ لوگ دوسروں کے دیکھا دیکھی جو ہے وہ اپنے نظریات کو تبدیل کرنے لگتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت خراب کر لے۔ اکثر دیکھتے نا کہ بھئی آپ نے جو ہے گھر میں جو ہے وہ ہر کمرے میں ٹی وی لگا دیا ہے، مناسب نہیں ہے، کمرہ بند کر کے بچے ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ کو کیا پتا بچے کیا دیکھ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بھئی کیا کریں، بچے آج کل ضد کرتے ہیں، ان کا دل رکھنا پڑتا ہے۔ ہر بچے کو آپ نے کمپیوٹر دے دیا ہے، لیپ ٹاپ دے دیا ہے، آئی پیڈ دے دیا ہے، موبائل فون دے دیے ہیں، بھئی آپ کو نہیں معلوم بچے اس طرح بگڑ رہے ہیں، لیکن کیا کریں، بچوں کے دوستوں کے پاس موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، اور دیکھنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے، ورنہ بچے جو ہے بیچارے ان کا دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو آپ جو دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اپنی بیوی بچوں کی خاطر کر رہے ہیں، اور ان کے لیے نہ صرف آپ اپنی دنیا تباہ کر رہے ہیں بلکہ یعنی صبح شام آپ کاروبار میں مصروف ہیں، صبح شام آپ کمانے میں مصروف ہیں، صبح شام لوگوں کو خوش کرنے میں مصروف ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دن کے اختتام پر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موت پر اس شخص پر رونے والا، اس کی موت پر رونے والے لوگ نہیں ہوتے، اس کو یاد کرنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ ازواج رسول نے ایک دفعہ مال غنیمت کے آنے پر رسول اللہ سے بہت زیادہ فرمائش کر ڈالی، اتنی زیادہ فرمائش کر ڈالی کہ رسول اللہ خود جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ ان کی فرمائش پہ سورہ احزاب آیت نمبر 28 نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا
وزینتہا، کہ نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ زندگانی دنیا اور اس کی زینت کے طلبگار ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں متاع دنیا دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کروں۔ کتنا سخت جملہ ہے، کتنی سخت دھمکی ہے، کتنی سخت مذمت ہے رسول اللہ سے فرمائشیں کرنے کی، کہ اگر تم رسول اللہ سے اپنی فرمائشیں پوری کروانا چاہتی ہو، اگر چاہتی ہو کہ بیش بہا تمہیں تحائف مل جائے، اگر تم چاہتی ہو کہ مجھے جو ہے وہ فلاں چیز مل جائے، تو ٹھیک ہے، اگر تم کو رسول نہیں چاہیے اور دنیا کی چیزیں چاہیے تو رسول اللہ یہ بھی دے سکتے۔ رسول اللہ کے لیے فرشتوں نے آ کے کہا تھا اگر آپ چاہیں تو ہم مکے کی پہاڑیوں کو سونے کا بنا دیں، تو رسول نے کہا تو نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، یعنی ایک دن صبر کروں اور ایک دن شکر کروں۔ تو جب ازواج رسول نے اس قسم کی فرمائش کی تو صاف الٹیمیٹم رسول نے اللہ کی طرف سے، جو قرآن کی آیت کا جو ہے وہ سوروں کا جو ہے وہ حصہ بن گیا مستقل دائمی طور پر، کہ اگر تم نے زیادہ فرمائشیں کی، رسول کو تنگ کیا، تو رسول اللہ تم کو یہ چیزیں دے کر رخصت کر دیں گے اور پھر تم ان کی زوجیت سے نکل جاؤ گے۔ تو یہ آج کل کی بیویوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے شوہر پریشان ہوتا ہے، شوہر حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر کمانا شروع کر دیتا ہے، اور گھر میں جب حرام اور مشکوک آمدنی آنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے ہر کسی کا ایمان خراب ہوتا ہے، اور پھر کسی پہ کوئی نصیحت جسے کہتے ہیں کہ وہ اثر نہیں کرتی۔ ایک اور سبب جو اس میں ہمیں نظر آتا ہے دنیا کی دوڑ میں شامل ہونے کا اور سادگی سے دور ہونے کا، کہ لوگ فرق نہیں کر پاتے کہ ضرورت کیا ہے اور خواہش کیا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ضرورت کو خواہش سمجھ لیتے، خواہش کو ضرورت سمجھ لیتے، اس لیے ان کا دائرہ کار ضرورت کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بل گیٹ کے بارے میں ملتا ہے، جو دنیا کا امیر ترین انسان ہے، کہ اس کے گھر میں 20 کمرے ہیں، ایک سوئمنگ پول ہے، جم ہے، 26 سیٹوں پر مشتمل ایک سینما ہال ہے، 2 ٹینس کے کورٹ ہیں، اور 50 گاڑیوں کا ایک گیراج ہے۔ اور ابھی اس نے اشتہار دیا تھا کہ مجھے ایک گھر کی ضرورت ہے، میرا گھر میرے لیے چھوٹا پڑ رہا ہے۔ تو یہ بل گیٹ کا گھر ہے جو مطلب 50 گاڑیوں کا گیراج بھی رکھتا ہے، 2 ٹینس کورٹ اور سینما ہال اور جم، سوئمنگ پول سب ہے۔ اس کے باوجود 20 کمروں کے باوجود جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ چھوٹا پڑ رہا ہے، مجھے نیا گھر چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کو ایک اور صاحب کا گھر دکھائیں گے جو 21 منزلہ عمارت پر مشتمل ہے، 21 منزلہ۔ انشاءاللہ اس کا دیدار آپ کو جو ہے وہ اگلے درس میں ہوگا۔ تو دیکھیے یہ بھی ممکن ہے کہ 20 کمرے ہوں آپ کے پاس، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ گھر آپ کو چھوٹا پڑ رہا۔ اور یہاں کھانا دار میں جو لوگ ڈیوڑے پہ رہ رہے ہوتے ہیں، ڈیوڑا یعنی ایک کمرہ بس اور آدھا کامن، مطلب کامن کو وہ آدھا کمرہ کہتے ہیں، تو ڈیوڑا جسے کہتے ہیں۔ اور بہت سارے علماء حضرات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں سنا جاتا ہے وہ اسی ڈیوڑے والے فلیٹ میں رہ کر جو ہے وہ عالم دین بنے۔ تو غربت جو ہے وہ اس کو نہیں کہتے کہ اس کے پاس 2 کمرے ہیں 10 کمرے ہیں، یا امیر ہوگا تو 10 کمرے ان کے فلیٹ کا حامل ہوگا، اگر غریب ہوگا تو 2 کمرے 2 بیڈ روم کا حامل ہوگا۔ بعض اوقات 20 کمرے والے لوگ بھی جو ہے وہ غریب ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہم واجب اور مستحب سے بڑی لاپرواہی کرتے ہیں کہ آپ کو فلاں کام کرنے کا کہا جائے تو آپ کہتے ہیں بھئی یہ واجب نہیں ہے، یہ تو مستحب ہے، اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو ہے جب خواہشات کی بات آتی ہے تو مجھے فلاں برانڈ کا کپڑا چاہیے، مجھے فلاں برانڈ کا پرس چاہیے، مجھے فلاں جو ہے وہ جویلری چاہیے، اور کھانے کی بات کی جائے تو مجھے فلاں ڈش چاہیے، اور ڈش کے ساتھ جو ہے مجھے رائتا اور کیچپ اور دیگر چیزیں فرینچ فرائز بھی چاہیے۔ اس میں آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ میرے لیے چیزیں ضروری ہیں کیا یا غیر ضروری ہے، یہ میری ضرورت ہے یا جسے کہتے ہیں کہ خواہش ہے۔ ہاں جب آپ کو عبادات کی بات کی جائے، فرائض کی یاد دہانی کی جائے تو آپ کروائی جائے تو آپ کہتے ہیں کہ واجب اور مستحب کچھ نہیں ہوتا، ہم تو صرف واجب پہ عمل کریں گے۔ تو یاد رکھ لیجئے دنیا 2 طرح کی ہے، منزل مقصود تک پہنچانے والی اور ملعون دنیا۔ یعنی دنیا خراب ہے، دنیا جادوگر ہے، لیکن کون سی دنیا؟ وہ دنیا جو آپ کے کام کی نہیں، وہ دنیا جو آپ کو منزل مقصود تک لے جائے۔ یعنی جس دنیا میں آپ نماز پڑھیں، جس دنیا میں آپ روزہ رکھیں، جس دنیا میں صدقہ خیرات دیں، جس دنیا میں آپ حج کریں،
جس دنیا میں آپ حسن خلق سے پیش آئیں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں، صبر کریں، شکر کریں، یہ دنیا آپ کو اللہ تک لے جائے گی، منزل محبوب تک لے جائے گی۔ اس کے علاوہ جو دنیا ہے وہ آپ کا وقت خراب کر رہی ہے، وہ آپ کی گناہوں میں اضافہ کر رہی ہے، اور وہ دنیا ہے جس سے آپ لعنت ملامت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواہش کو ضرورت سمجھ لیتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ضرورت ہی کو خواہش بنا لی ہے کہ اگر 2 روٹی مل گیا تو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بس قارون کا خزانہ مل گیا۔ جب امیر شام نے ابو ذر غفاری کو رشوت دینے کی کوشش کی اور ان کے گھر اپنے غلام کے ہاتھوں ایک سونے سے بھری ہوئی، اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی پہنچائی، تو ابو ذر غفاری نے کہا میرے پاس تو اس سے بڑا خزانہ موجود ہے۔ تو وہ غلام بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ آپ یہ خزانہ لے لیجیے تاکہ بادشاہ مجھے آزاد کر دے امیر شام۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ تم تو آزاد ہو جاؤ گے لیکن میں غلام بن جاؤں گا اس کا۔ تو غلام نے کہا اچھا یہی بتلا دیجیے کہ کون سا خزانہ ہے جو اس سے زیادہ قیمتی ہے آپ کے پاس، بظاہر تو آپ بڑے فقر و فاقہ والے نظر آتے ہیں۔ وہ اندر گئے، ایک چھوٹی سی پوٹلی تھیلی لے کر آئے، اس کو کھولا تو اس میں 2 سوکھی روٹیاں تھیں۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ یہی میرا خزانہ ہے۔ یعنی انسان 2 وقت کی روٹی کو خزانہ سمجھ لے، ایک سادہ لباس کو شاہانہ لباس سمجھ لے تو بھی جسے کہتے ہیں کہ اس کی زندگی گزر جاتی ہے، اور جتنا کھا لے، جتنا پہن لے، اور 20 کمروں کا یا 1000 گز کا جسے کہتے ہیں بنگلہ بھی حاصل کر لے تو بھی وہ کہے گا کہ مجھے جو ہے اس سے زیادہ چاہیے۔ اور جب ضرورت خواہش کے بعد خواہش سے جنون میں تبدیل ہو جائے تو یہاں سے انسان کی گمراہی کا آغاز ہوتا ہے۔ خواہش اگر ضرورت بن جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جب خواہش جنون میں، ایک تو خواہش ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے خواہش کی، آپ کو نہیں ملا، اللہ خیر صلی اللہ، کوئی بات نہیں، اللہ نے نہیں دیا، لیکن ایک ہوتی ہے خواہش کی خواہش بھی ہے اور وہ جنون کی حد تک پہنچ گئی ہے اور آپ جو ہے کسی کی نہیں سنتے۔ محبت میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں سے شادی کرنی ہے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے دین ایمان ہاتھ سے نکل جائے، مجھے فلاں ملک کا جو ملک کی جو نیشنلٹی حاصل کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تو جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ، مجھے تو یہ کیریئر اڈاپٹ کرنا ہے، چاہے اس میں کتنا ہی رسک ہو، چاہے جتنا ہی حرام ہو۔ کسی چیز کے ساتھ محبت تمہیں گونگا اور بہرا بنا دیتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ لوگ جو کھیل تماشی میں بگڑ جاتے ہیں، لوگ دوستوں میں بگڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے مشغولیات میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اسلام کے واجبات کیا ہیں، اسلام کی ضروریات کیا ہیں۔ مسجدوں میں، محفلوں میں، مجالس میں وہ دنیا کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ضرورت خواہش بن جاتی ہے، خواہش ضرورت بن جاتی ہے، اور اس کے بعد خواہش جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور جب جنون کی شکل اختیار کر لی جائے تو انسان جو ہے وہ اسلام کو بھول جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ صاحب جو ہے وہ سونے کے جنون میں اس طرح مبتلا ہے کہ سونے کی باقاعدہ ایک قمیض بنا ڈالی۔ سونا ہمارے لیے باقاعدہ حرام ہے مردوں کے لیے پہننا، اور انہیں تو کڑا یا ہار یا نیکلس یا جیسے کہ زنجیر بنانے کی بجائے ماشاءاللہ پورا جو شرٹ، پوری قمیض جو ہے وہ سونے کی بنا لی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جویلری بھی اپنے گلے میں ڈال لی، زنجیریں بھی ڈال لی۔ تو یہ زنجیر دیکھا جائے غلامی کی زنجیر ہے، غلامی کا طاق ہے، حب دنیا کی علامت ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اندھا ہو گیا ہے، یعنی اب اس کی خواہش اس کو جنون میں مبتلا کر چکی ہے۔ میڈیا پر بڑی، اس میڈیا نے جس کو ہم جسے کہتے ہیں کہ قبلہ و کعبہ ہم نے بنایا ہوا ہے، اور ہر طرف ہمارا رخ ہر وقت ہمارا رخ اسی کی طرف ہوتا ہے، اس میڈیا نے ہمارے ذہن کو برین واش کر دیا۔ میڈیا کی اشتہارات آپ دیکھ لیجیے، اب تو ابو، امی، مما، بھائی، باجی، نانی کی کولڈ ڈرنک بک رہی ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ رشتہ داروں کے نام لکھ لکھ کے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ دو اپنے پاپا کو اور اپنی بات بنوا لو، تم یہ دو اپنی باجی کو تو وہ جو ہے وہ تمہاری بات مان لیں گی۔ اب رشتے ناتوں میں کولڈ ڈرنک اور کھانے پینے کی بات ہے، یعنی اگر آپ کو کہیں جانا ہو اور شوہر تیار نہیں ہو تو آپ فوراً چٹکی بجاتے ہیں کہ ابھی مناتی ہوں، چائے لے کر آپ آ جاتے ہیں، اور شوہر جو ہے چائے پی کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہاں جانا ہے، یا اگر ایک اور چائے ہو جائے جب تک تم تیار ہو تو بہت اچھی بات ہے، پھر تم جہاں کہو گی۔ تو کھانے پینے اور لباس اور دنیاوی چیزوں سے آپ رشتے ناتوں کو ناپ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کی تنخواہ زیادہ ہے، یا کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو تحفے زیادہ دے سکتا ہے، یا بیوی جو ہے آپ کو نت نئے کھانے پکا کے دے سکتی ہے تو ہی محبت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، چاہے اس کا خلوص، اس کی محبت جو ہے ان کھانوں میں شامل ہو یا نہ ہو۔ مارننگ شوز ہمارے لیے اب درس کی شکل اختیار کر جا رہے ہیں، ہم علماء کی بات کم مانتے ہیں، مارننگ شوز میں آنے والے جو اینکر حضرات ہیں
ان کو چٹھیاں لکھتے ہیں, SMS کرتے ہیں, موبائل فون کرتے ہیں ان کو کہ ہمارے اس مسئلے کا حل بتا دیں, اور جب وہ بتا دیتے ہیں تو اس پہ منوان اس پہ عمل کیا جاتا ہے. سیلیبریٹیز کی خبریں نشر کی جاتی ہیں کہ فلاں سیلیبریٹی نے جو ہے وہ منگنی کی, یا جسے کہتے ہیں کہ دعوت دی, اس دعوت میں اتنا خرچ ہوا, یہ کھانا پکایا گیا, یہ ڈریس پہنا گیا, اور یہ اتنے کا ڈریس تھا, اور پھر ان خبروں کو باقاعدہ خریدا جاتا ہے, کیش کیا جاتا ہے. سیلیبریٹیز, اداکاریں باقاعدہ اس کو نیوز چینلز کو رقم جسے کہتے ہیں فراہم کرتے ہیں کہ ہمارے مطلب کی یا ہمارے متعلق جو ہے وہ نیوز لگائی جائے. ان وجوہات کو سے کس طرح چھٹکارا پایا جائے, کس طرح ہم اصول متعین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سادہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کا تذکرہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ کریں گے. تو اصول جن پہ چل کر انشاءاللہ ہم سادہ زندگی گزار سکتے ہیں, اس کا تذکرہ 5 منٹ کے بعد. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد. الرحمن الرحیم. اب آئیے ان اصول کی طرف جن کو مد نظر رکھتے ہوئے, جن کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم سادگی کو اپنا سکتے ہیں. یعنی آپ کو معلوم ہے جب بھی ہم کسی کام کو کرنے جاتے ہیں تو پہلے چند اصول, چند نظریات متعین کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں, پھر پریکٹیکل سٹیپس ہم اٹھاتے ہیں. تو سادگی کو عملی طریقے سے اپنانے سے پہلے ہمیں کیا چیزیں ہیں, کیا اہم باتیں ہیں, نظریات ہیں, اصول ہیں جن کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. سب سے پہلے تو تکلفات سے پرہیز کرنا ہے اور ایک سیدھی سادی زندگی کو گزارنے کا عزم کرنا ہے. دنیا میں جو کچھ ہے اس سے منہ پھیرنا ہے, خدا سے آس لگانی ہے. اپنے گھر میں موجود چیزوں میں کمی کرنی ہے جو غیر ضروری چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر اپنی ضرورت میں بھی کمی کرنی ہے. خود کفالت کو فروغ دینا ہے اور اپنی چیزوں کو استعمال کرنا ہے بجائے اس کی کہ دوسروں کی چیزوں کو استعمال کریں. قرض لینے سے پرہیز کرنا ہے, میانہ روی کو اختیار کرنا ہے, اور پھر جو کچھ ہے اس پر قانع ہونا ہے. پہلا اصول تکلفات سے پرہیز. ہماری زندگی میں جتنا زیادہ وقت تکلفات میں خرچ ہوتا ہے اتنا شاید کسی اور چیز میں نہیں. عرفا حضرات جو ہے وہ تکلفات سے پر زندگی کو سخت ناپسند کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو شخص زندگی کی تکلفات میں پڑ گیا وہ کبھی بھی حقائق تک نہیں پہنچے گا, حجابات کبھی بھی عبور نہیں کر پائے گا. قدر و قیمت میں سب سے عظیم وہ ہے جو فضول کاموں کو ترک کرنے والا ہے. فضول کام جیسے ہم نے بتایا کہ شادی بیاہ کی بہت ساری تقریبات جو ہیں فضول کاموں میں شمار ہوتی ہیں, سالگرہوں میں بہت ساری رسومات جو ہیں فضول کاموں میں شمار ہوتی ہیں. خود مجالس اور دروس اور اس قسم کی جو مذہبی تقریبات ہیں ان میں بھی کچھ چیزیں عقیقے مثلا فرض کر لیں, شادی کا ولیمہ جو ہے, اس طرح کی جو باقاعدہ مذہبی ذمہ داری اور فریض ہے اس میں بھی بہت ساری غیر ضروری چیزیں ہم جسے کہتے ہیں کہ لوگوں میں دیکھتے ہیں, تو ان سے پرہیز کرنا ہے. ایک دفعہ مولا علی نے ایک باب دیکھا تو رسول سے فرمایا کتنا اچھا باب ہے, تو رسول نے فوراً کہا کہ خدا کے پاس اس سے بہتر ہے. تو آپ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز نظر آئے, کوئی سواری, کوئی لباس, کوئی غذا, کوئی گھر, کوئی باغ, کوئی بھی چیز, تو جب بھی وہ نظر آئے تو فوراً یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر چیز میرے لیے موجود ہے. اور وہی چیز کیا روایتوں میں آیا ہے کہ اگر تمہیں جنت میں کوڑا ڈالنے کے برابر بھی جگہ ملے تو یہ آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزوں سے افضل ہے. یعنی جنت کا ڈسٹ بن, جنت کا کوڑے دان, ہمیں تو بڑی مشکل سے یہ کوڑے دان خوبصورت سا آپ کے لیے منتخب کیا ہے, لیکن بھارت جنت کا جو کوڑے دان ہے وہ اس پوری دنیا سے بہتر ہوگا, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک اور جگہ آیا ہے کہ جنت میں قدم رکھنے کی جگہ دنیا سے بہتر ہے. قدم رکھنے کی جگہ فقط 6 انچ کی سمجھ لیجیے, وہ جگہ جو ہے وہ اتنی قیمتی اور خوبصورت اور اچھی ہوگی کہ اس کے نزدیک دنیا کے خزانے جو وہ ہیچ ہے. جسے کہتے ہیں کہ کراچی میں کہاں رہنا ہے, مطلب آپ کو ڈیفنس پہ رہنا ہے یا کسی مضافات کے علاقے میں رہنا ہے, تو آپ یہ کہیں گے بھائی کہیں پہ بھی رہ لو, کراچی میں رہ لو اور پھر انشاءاللہ ترقی کرتے رہنا. تو جنت میں کوڑے کے ڈبے میں بھی جگہ مل جائے تو آپ کہیں گے بس جسے کہتے ہیں کہ بہت مل گیا. اور دنیا میں جنت میں جانے والا جو آخری شخص ہوگا اس کے لیے روایتوں میں آیا ہے کہ اس کو دنیا کے 10 گنا برابر جگہ دی جائے گی.
تو اب اندازہ لگا دیجئے کہ جنت واقعی کتنی خوبصورت ہوگی۔ دنیا میں سب سے زیادہ بڑھ کر قابل قدر وہ ہے جس کے پاس دنیا کی کوئی قدر نہ ہو، جو دنیا سے بے نیاز ہو، زاہد ہو، اور اس کو یہ فکر نہ ہو کہ میرے پاس کتنا مال ہے، میری اولاد کیسی ہے، یعنی وسائل کے اعتبار سے میرا گھر کیسا ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، لوگوں میں میری کتنی عزت ہے، کون مجھے کتنا جسے کہتے ہیں کہ اہمیت دے رہا ہے، کتنی اہمیت دے رہا ہے، تو یہ چیزیں وہ خیال نہ کرے تو وہی شخص سب سے زیادہ قابل قدر۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور جلدی جلدی نماز پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا جیسے تیسے، اور ہاتھ اٹھا کے بڑی رغبت آمیز انداز سے دعائیں مانگنے لگا، اے اللہ مجھے جنت میں اتنے باغات دینا، اے اللہ مجھے دنیا میں جنت میں اتنے محلات دینا، اے اللہ مجھے جنت میں اتنی حوریں دینا، اتنی حوروں سے میرا نکاح کرنا۔ چوتھے امام دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کہ مہر تو تم نے بہت کم دیا ہے اور نکاح کی تمہاری بڑی خواہش ہے، تو اگر آپ کو جنت کی خواہش کرنی ہے تو اس حساب سے عمل بھی ہونا چاہیے، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی نیکیاں اسی کیلیبر، اسی کوالٹی کی ہونی چاہیے۔ چیزوں میں کمی کیجیے۔ ہمارے گھر میں آپ آج جا کر اپنی الماری میں دیکھیے گا کتنے لباس ایسے ہیں جو آپ نے برسوں سے نہیں پہنے، خصوصاً جو شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں، ان کی جو ہے شادی کا جوڑا، ولیمے کا جوڑا یا مہندی کا جوڑا یا دیگر تقریبات کے جوڑے، جو 25 جوڑے، 21 جوڑے یا 40 جوڑے جاتے ہیں، اس میں کتنے جوڑے ہیں جو پہنتی ہیں۔ تو کوشش کیجیے اگر کسی غریب کی شادی ہو رہی ہے تو وہ جوڑے اس کو دے دی جائیں، اور جو جوڑے آپ نہیں پہن سکتی اس کو اپنی بہن کو، اپنے رشتہ داروں کو، کسی کو ٹرانسفر کر دیں، یا اس میں کوئی تراش کر کے کوئی اور استعمال کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک لائبریری بنائیں، یعنی لباس کی لائبریری، کہ جس میں لوگوں کو بتائیں کہ یہ میرے فلاں دن کا فلاں تقریب کا جوڑا ہے۔ تو گھر میں فرنیچر کوئی اضافی ہے وہ کسی غریب کو دے دیجئے، یا اس کو بیچ دیجئے، اس کو بیچ کر جو رقم ہے کچھ اور خرید لیجیے۔ تو گھر میں موجود جو چیزیں ہیں، گھر میں جو موجود چیزیں ہیں ان میں کمی کیجیے، تاکہ آپ کو جسے کہتے ہیں کہ زندگی کو برتنے میں آسانی ہو اور سہولت ہو، اور چیزوں سے محبت بھی کم ہو۔ آپ خود دیکھ لیجیے جب آپ سفر کے لیے جاتے ہیں تو کتنا سامان آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلاً آپ حج عمرے کے لیے گئے، 2 سوٹ کیس میں سارا متاع حیات آ گیا، آپ زیارت میں گئے، 1 سوٹ کیس میں سارا سامان آ گیا۔ تو زندگی گزارنے کے لیے اتنا سامان کافی ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں موجود چیزوں کو دیکھیے، کھنگالیے کہ کیا اتنا بڑا گھر، کیا اتنی ساری چیزیں میرے لیے ضروری ہیں، اس میں جتنی کمی ہو سکتی ہے ان چیزوں کو کم کر دیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ میرے دونوں ہاتھ میرے نوکر ہیں اور میرے دونوں پیر میری سواری ہیں، یعنی میرے پیر میری سواری اور میرے دونوں ہاتھ میرے نوکر چاکر، مجھے اس سے بڑا کیا چاہیے، اور میرے پاس کوزہ ہے پینے کے لیے۔ یہ ان کی متاع حیات تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ دریا پہ جب پانی کے لیے رکے تو دیکھا ایک شخص چلو میں پانی لے کے پی رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ارے میرے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ہتھیلیاں دی ہیں جس کو میں کوزہ بنا کر پانی پی سکتا ہوں، تو مجھے کوزے کی کیا ضرورت؟ چنانچہ وہ کوزہ بھی بعد میں پھینک دیا کہ مجھے اس کی بھی ضرورت ہے۔ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں پہلے سے دے رکھی ہیں کہ اگر ان پر وہ تھوڑی سی دقیق نگاہ، باریک بینی سے نگاہ ڈال لے تو اس کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں، وہ ان پہ شکر ادا کرے۔ چیزوں میں کمی کے بعد اپنی ضرورت میں کمی کرنے کی کوشش کریں۔ احادیث میں آیا ہے کہ مومن کے اخراجات کم ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ جسے کہتے ہیں کہ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو کبھی کبھی رکشے میں سفر کر کے دیکھ لیجیے، اگر آپ رکشے میں سفر کر رہے ہیں تو کبھی کبھی جو ہے وہ بسوں میں سفر کر کے دیکھ لیجیے، اگر آپ کو ہمیشہ بہت قیمتی لباس پہننے کی عادت ہے تو کبھی کبھی سیدھے سادے لباس میں جسے کہتے ہیں کہیں چلے جائیے، آپ کو روزانہ گوشت اور جسے کہتے ہیں کہ بریانی کھانے کی عادت ہے تو کبھی کبھی دال اور سبزی کھا کے دیکھ لیجیے۔ اگر آپ استحقاق رکھتے ہیں تب بھی کوشش کیجیے کہ کبھی کبھی کوئی دن کوئی انداز زندگی اس طرح گزاریے، اپنائیے کہ جس سے لگے کہ آپ جو ہے وہ سادہ زندگی گزار رہے ہیں۔ خواتین کے لیے کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ بابرکت وہ خواتین ہیں جن کے اخراجات کم ہیں۔ اکثر جو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اکثر جھگڑے جو ہے 25 تاریخ سے 30 تاریخ کے درمیان ہوتے ہیں، کہ جب جو ہے بہت زیادہ
ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ مالی حالات دگرگوں ہوتے ہیں، اور خواتین کا ایک ہی رونا ہوتا ہے کہ میرے پاس فلاں کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس فلاں جوڑے نہیں ہیں، اور مجھے جو ہے وہ فلاں بہن کو بھائی کو فلاں تحفہ دینا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھ لیجیے کہ اسلام ان خواتین کو پسند کرتا ہے جہاں دیگر صفات وہ سمجھتا ہے کہ ہونی چاہیے، وہ ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ جس کے اخراجات کم ہوں۔ ایک اور اصول جو آپ کو اپنانا ہے وہ خود کفالت، یعنی آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہو اس کو پہنیے بجائے اس کے کہ اس کو استعمال کیجیے، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور سے مانگیں۔ یعنی آپ کے پاس اسکوٹر موجود ہے، آپ پڑوس والے کی یا رشتہ دار کی گاڑی مانگ کر صرف اپنا اسٹیٹس کمپلیکس دور کرنے کی کوشش کریں، غلط ہے۔ آپ کے پاس اپنا گھر موجود ہے، آپ ایک جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے رشتے ناتوں کے لیے کسی اور کے گھر میں جا کے لڑکی کو دکھا کے کہتے ہیں کہ یہ گھر ہمارا ہے، یہاں ہم رہ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ اپنے اندر ایک کمپلیکس کو پروان چڑھانا ہے اور سادگی سے دور ہونا ہے۔ آپ کے گھر میں جو بھی چیز ہے، یعنی اسے کہتے ہیں کہ گھر کی روٹی جو ہے وہ اگر آدمی روکی سوکی کھا لے، بجائے اس کے کہ آدمی کسی سے ادھار لے کے کوئی چیز کھائے۔ گاندھی جی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے انگریزوں سے ٹکر لینے کی ٹھانی تو خود انہوں نے کپڑا بننا شروع کیا چرخے سے۔ برٹش امپائر جو ہے، برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت کیا کرتی تھی، کاٹن لے جاتی تھی برٹن، اور وہاں پہ اس کاٹن کو کپڑے میں تبدیل کر کے انڈیا واپس لاتی تھی اور مہنگے داموں خریدتی تھی، بیچتی تھی۔ تو گاندھی جی نے یہ کہا کہ آج سے انڈیا والے خود چرخا کاٹیں گے، یعنی روئی سے کپڑا بنیں گے، اور اس کا بھی حل انہوں نے نکال دیا کہ بالکل جسے کہتے ہیں ہم احرام پہنتے ہیں اس طرح کا 2 کپڑے یا 1 کپڑے کا لباس انہوں نے لے لیا، اور جس سے انہوں نے اس سادگی کو پروموٹ کیا۔ اس کی وجہ سے تمام جسے کہتے ہیں کہ انگریز حکومت جو ہے وہ پریشان ہو گئی کہ اب ہم جو ہے وہ انڈیا والوں کو یا ہندوؤں کو کس طرح بلیک میل کریں، کس طرح ان کی معیشت پہ ضرب دیں، یہ تو خود اپنی معیشت کو اپنے اوپر جسے کہتے ہیں کہ اپنے کاندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ جس میں جہاں خواتین جو ہیں اپنے کپڑے خود ہی سیتی تھی، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ایسی خواتین کا جو ہے کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور اتنی ایسی خواتین کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے جو کھانا پکانا جانتی ہیں۔ اکثر لڑکیاں جو ہیں وہ یہ بات فخر سے کہتی ہیں کہ میری امی نے تو مجھے کچھ نہیں سکھایا، وہ ہر وقت یہ کہتی رہتی تھی کہ بس تم بیٹا پڑھو اور تم پڑھائی میں دل لگاؤ، کھانا وانا میں پکا دوں گی۔ اور اسی طرح یہی کرتے کرتے پڑھائی کرتے کرتے کالج یونیورسٹی کی ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اور جب اپنے سسرال جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اور مرد حضرات جو ہیں، لڑکے جو ہیں وہ بھی آج کل ایسی لڑکی کی تلاش میں رہتے ہیں جو پڑھی لکھی ہو اور جاب والی ہو، تاکہ ہماری معیشت میں جو ہے وہ ہمیں وہ کر سکے سپورٹ۔ تو دیکھا جائے تو جب عورت باہر نکلتی ہے بلا ضرورت جاب کرتی ہے تو اس میں اس کا خود جو خرچہ بڑھتا ہے وہ اس طرح سے پورا ہو جاتا ہے جو وہ کماتی ہے، اور جس کے لیے وہ گھر میں ماسی رکھتی ہے، کک رکھتی ہے، یا کپڑے باہر سے دھلواتی ہے، یا جسے کہتے ہیں کہ ڈیلز منگوا کے جو کھائے جاتے ہیں، تو اس سے وہ خرچہ برابر ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ یہی عورت اپنے گھر میں رہتے ہوئے خود کفالت کرتے ہوئے اپنے کپڑے خود ہی سی لے اور ماسی کا کام خود ہی کر لے، بہت سارے کام جس کے لیے اس کو پیسے خرچ کرنے پڑے، اور پھر ان پیسوں کے لیے وہ اپنی شوہر کی طرف دیکھے، اور پھر شوہر جو ہے وہ مزید زیادہ کمانے کی فکر سے دوچار ہو، پریشان ہو یا قرضہ لے، اور پھر کہیں جا کر جسے کہتے ہیں کہ وہ کچھ کما کے لائے۔ پہلے زمانے میں یہ تک ہوا کرتا تھا کہ دلہنوں کے جوڑے بھی شاید نکاح اور ولیمے کا ایکسیپشن ہو، ورنہ زیادہ تر دلہن کے جوڑے بھی گھروں ہی میں سیے جاتے تھے۔ لیکن آج کل جو ہے وہ درزیوں کی ایسی بھرمار ہے، بوتیک جو ہے وہ گلیوں کھل گئے ہیں، ایکسپینسو قیمتی ترین ہزاروں کے جوڑے جو ہیں وہ بنانے میں لوگوں کو کوئی جسے کہتے ہیں کہ ان کی جبھی پہ شکن نہیں آتی، اور بڑا وہ فخر سے بناتے ہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ کچھ کہتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ جوڑا گھر میں بنایا۔ قرض لینے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ سادہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو قرض لینے سے پرہیز کریں۔ دیکھیں کچھ لوگ اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے کوشش یہ کرتے ہیں، فرض کر لیں کسی پہ اگر برا وقت پڑا ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ کوشش کرے گا کہ لوگوں سے قرضے مانگ تانگ کر اپنی شان، اپنی اسٹیٹس کو مینٹین کر۔ مطلب فرض کر لیں کہ ایک صاحب کے گھر میں گاڑی ہے
اور وہ گاڑی میں آفس آتے جاتے ہیں. فرض کر لیں ان کی جاب چھوٹ جاتی ہے یا بے روزگاری ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے کاروبار یا دکان جو ہے وہ نہیں چلتی, اور وہ کسی سے قرض لے کر گاڑی ہی میں سفر کرنا اپنا مینٹین رکھیں تو مزید قرضہ چڑھتا چلا جائے گا. بجائے اس کے جھوٹی شان دکھانے کے آپ پیدل چل لیں, بس میں چل لیں, رکشا ٹیکسی میں سفر کر لیں, یا جسے کہتے ہیں کہ اسکوٹر پہ چلے جائیں. اس میں جو ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی اور خفت کا سامنا ہوتا ہے. اگر آپ اللہ کی عبادت کو کم کر دیں تو آپ کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنا آپ اپنا خرچہ کم کریں. یعنی جو ہے آپ روزانہ آپ کے گھر میں گوشت پک رہا تھا, اگر آپ کے گھر میں اب دال روزانہ پکنے شروع ہو گئی اور کبھی کبھی گوشت, تو آپ کو شرمندگی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ گھر میں اگر بچوں کو آپ اچھا کھلا رہے ہیں تو کبھی کبھی سادہ زندگی بھی گزارنے کا طریقہ سکھائیں, ان کو سادہ کھانے کی ترغیب دیں تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ اگر ہم پہ کبھی ایسا وقت پڑا تو ہمیں یہ بھی جسے کہتے ہیں کہ برداشت کرنا پڑے گا. خود روزے جو بھی ماہ رمضان میں گئے ہیں وہ ہمیں یہی درس سکھاتے ہیں کہ اگر ہمیں کبھی بھوکا رہنا پڑے, کبھی ہمیں سادہ غذا کھانی پڑے تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. حدیث میں آیا ہے کہ یہ قرض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رات کی فکر اور دین میں ذلت کا باعث ہے. دیکھیے انسان جب دن میں لوگوں سے ملے گا تو لوگوں کو تو پتہ چلے گا کہ اس شخص نے فلاں سے کتنا قرضہ لیا ہوا ہے, بینک سے کتنا قرضہ لیا ہوا ہے, کمپنی سے کتنا قرضہ لیا ہوا ہے. اور وہی شخص جب رات کو سوئے گا یا رات میں گھر آئے گا تو لوگوں کے فون آنے شروع ہو جائیں گے. جب وہ رات کو سوئے گا تو اسی ٹینشن میں سوئے گا کہ میں فلاں کا قرض کیسے اتاروں, فلاں کو قرض کیسے کروں. تو یہ قرض رات کی فکر اور دین میں ذلت کا باعث ہے. اور ہمیشہ یاد رکھ لیے اگر آپ کو قرض لینا بھی ہے تو کبھی کسی نو دولتیے سے مت لیے گا. گھر میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کزن یا رشتہ دار بعض اوقات ایک دم سے ان پہ خوشحالی جو ہے وہ آ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں متمول ہو جاتے ہیں, اور جو نو دولتیہ ہوتا ہے اس میں ایک عادت ہوتی ہے, فطرت ہوتی ہے, وہ اپنی دولت کو دکھاتا ہے اور بخیل ہوتا ہے, کنجوس ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تم اپنا ہاتھ کوہنیوں تک اژدہے کے منہ میں ڈالو اور وہ اسے چبا ڈالے, تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی نو دولتیے سے کچھ مانگو. اگر آپ کو مانگنا بھی ہے اول تو مانگنے سے پرہیز کریں, اگر مانگنا بھی ہے تو ایسے شخص سے مانگے کہ جو باوقار ہو اور دینے میں آپ کو ذلیل نہ کرے. نو دولتیے سے کچھ مانگنے سے پرہیز کیجیے. کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ گداگر تھا, فقیر تھا, لیکن خطیب بڑا اچھا تھا. تو بادشاہ نے اس کو ایک مسجد بھیج دیا کہ تم جا کے خطابت کرو اور دیکھو اپنی گداگری کو وہاں پہ لوگوں کو ظاہر نہیں کرنا کہ تم گداگر ہو یا بھیک مانگنے والے ہو. اب وہ اس نے جا کر جو ہے, اچھا بادشاہ نے باقاعدہ اس سے قسم بھی لی کہ دیکھو تم قسم کھاؤ کہ تم جو ہے وہاں جا کے بھیک نہیں مانگو گے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب آدمی کسی پیشے سے وابستہ ہوتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کے منہ سے نکل ہی جاتا ہے کہ میں یہ ہوں, یا اس کی حرکات و سکنات سے پتہ چل جاتا ہے. تو اس نے مسجد میں جا کے خطبہ دینا شروع کیا. خطبہ دیتے دیتے جب کافی دیر ہو گئی تو اس نے کہا کہ لوگوں, بادشاہ نے مجھے قسم دی ہے کہ میں تم سے کچھ نہ مانگوں, کیا تم لوگوں نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ مجھے کچھ نہیں دو گے؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر مانگنے کا وہ ہے عادی تو وہ بادشاہ بھی بن جائے گا. جیسے ہمارے یہاں سیاستدان حکمران جو ہے وہ مانگنے کے عادی ہیں شروع سے, تو حکومت میں آنے کے باوجود بھی IMF سے اور کسی بینک سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں. کتنا بڑا وعدہ رسول اللہ کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے کہ جو میرے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا, میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. اور یہ یاد جان لیجئے کہ جب آپ کسی سے کچھ نہیں مانگتے, بے نیازی دکھاتے ہیں اور اپنے اندر ایک خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں, اپنے اندر ایک جسے کہتے ہیں کہ ہیبت پیدا کرتے ہیں نہ مانگ کر, تو اس سے آپ کی زندگی زیادہ بہتر گزرتی ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی سے کچھ مانگیں اور پھر ہمیشہ اس کے زیر عتاب یا زیر احسان رہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ میانہ روی اختیار کرے. میری امت کے عظیم لوگ وہ ہیں جو نہ اتنے دولت مند ہیں کہ گمراہ ہو جائیں اور نہ اتنے فقیر ہیں کہ بھیک مانگے. یعنی اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کو سادہ زندگی گزارنی ہے تو سب کچھ گھر کا سامان نکال کے آپ باہر بھیج دیں اور فقیر بن جائیں. اسلام جو ہے وہ انکریج تو کرتا ہے, حوصلہ افزائی تو کرتا ہے کچھ دینے کی, لیکن کچھ مانگنے کی حوصلہ افزائی کبھی نہیں کرتا. بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں فقیر ہوں گے, بھیک منگے ہوں گے, پیشہ ور گداگر ہوں گے, ان کی پیشانی پر باقاعدہ ایک نشان ہوگا
گداگری کا کہ یہ لوگ دنیا میں بھیک مانگا کرتے تھے. تو خدا را کسی سے کچھ مانگنے سے پرہیز کیجیے. اگر آپ نے نہیں مانگا تو رسول اللہ کی ضمانت ہے آپ کے لیے جنت کی صورت میں. اور سادگی گزارنے کے لیے بھی یاد رکھیے کہ اپنے پاس اتنا مال و متاع ہونا چاہیے کہ اگر کبھی برا وقت پڑے تو آپ جو ہے اس پیسے کو استعمال کر سکیں. قناعت ایک بہت بڑی ڈھال ہے, ایک بہت بڑا حربہ ہے, ایک بہت بڑا محاذ ہے, ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں عافیت ہے کہ جس کو اپنا کر آپ سادگی اختیار کر سکتے ہیں. قناعت یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو زیادہ جانیں. کیسے؟ بہت آسان کام ہے. حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو, اور جو کچھ مل رہا ہے بس اس پہ قناعت کر لو. اور ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے, ہم جو ہے وہ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں. اس کا بہترین طریقہ, اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں. اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ آج آپ کا آخری دن ہے, آپ کی تمام لانگ ٹرم پلاننگ ختم ہو جائے گی, بلکہ شارٹ ٹرم پلاننگ بھی ختم ہو جائے گی. آپ کہیں گے مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے گناہوں سے مغفرت چاہیے, مجھے اپنے اعمال کی مقبولیت چاہیے, کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے, اور میں نے جو نیک اعمال کیے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اور جب موت آپ کے ذہن میں آئے گی تو کبھی بھی آپ ہوس اور لالچ کا شکار نہیں ہوں گے. موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو, کیونکہ موت کی یاد زیادہ کو کم اور کم کو زیادہ کر دیتی ہے. یعنی زیادہ کو کم کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کی نیکیاں ہیں, جو آپ کے اچھے اعمال ہیں وہ آپ کو کم نظر آئیں گے, کہ پتنی قبول ہو یا نہ ہو, پتنی اتنی تعداد میں ہے مقدار میں کہ قبول ہوں گے کیا نہیں, اور آپ کے پاس جو کچھ بھی آپ کہیں گے تو بہت زیادہ ہے, یہ تو سب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ تو میرے ساتھ نہیں جا سکتا, مجھے تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. بہترین طریقہ اپنی معیشت کو درست کرنے کا اخراجات میں قناعت کرنا نصف معاش ہے. اگر آپ اپنے وسائل میں کمی کا شکار ہیں تو جو کچھ آپ مل رہا ہے اس پہ قناعت کریں. یعنی جو کھانا آپ کو دیا جا رہا ہے آپ وہ کھا لیں, جو لباس آپ کو پہننے کے لیے دیا جا رہا ہے وہ آپ پہن لیں, جس گھر میں رہائش کا کہا جا رہا ہے اس گھر میں رہائش اختیار کر لیں. اخراجات میں قناعت کرنا نصف معاش ہے. یعنی آپ کا آدھا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا. اور جس طرح عورت کے لیے کہا گیا ہے کہ عورت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جس کے اخراجات کم ہوں, خود مومن کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ مومن کے اخراجات کم ہوا کرتے ہیں. مومن کبھی اسراف پسند نہیں ہوتا اور کبھی بھی کسی چیز پر بہت زیادہ پیسہ نہیں خرچ کرتا. ایک سادہ زندگی جسے کہتے ہیں کہ مومن گزارتا ہے. اس کے بعد کیا طریقے ہوں, یعنی وہ کون سے عملی طریقے ہیں جن کو اپنا کر پریکٹیکلی ہم اس سادہ زندگی کو گزار سکتے ہیں. مثلا میل جول کے معاملے میں ہمیں کیا طریقہ اپنانا ہے تاکہ لوگوں سے ملتے ملاتے وقت ہماری سادگی ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. لباس ہمارا کیسا ہونا چاہیے, اس لباس میں سادگی کیسے اپنائیں. کھانا کس طرح ہو کہ ایک لگژریس فیسٹیول میل کو ہم ایک سادہ کھانے میں کس طرح تبدیل کر سکیں. گھر ہمارا کیسا ہونا چاہیے اور کم خرچے میں اس گھر کو ہم کس طرح بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. گاڑی یا سواری ہماری کیسی ہونی چاہیے. چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہیں, ٹی وی, فرنیچر, موبائل اور دیگر کچن کے سامان کے ساتھ ساتھ, اور ان سے کس طرح گزارنا ہے کرنا ہے. کم پہ تقریبات میں ہمیں کس طرح سلوک روا رکھنا ہے اپنے مہمانوں سے بطور میزبان, اور خود مہمان جب ہم بن جائیں تو ہمیں کس طرح بیہیو کرنا ہے. تحفے تحائف دینے میں کس طرح اعتدال پسندی سے کام لینا ہے. شاپنگ کے لیے جائیں, خریداری کے لیے جائیں تو ہمیں کس طرح میانہ روی کو اختیار کرنا ہے. نوکری کے معاملے میں اسٹیٹس کی دوڑ کو اپنے ذہن سے ہٹاتے ہوئے کس طرح کوشش کرنی ہے. اور صفائی کے حوالے سے کہ کیا ایسی ٹپس ہیں جن سے ہم اپنی سادگی کو اپنا سکتے ہیں اور خوشحالی کو بھی اس کے ساتھ روا سکتے ہیں. یہ تمام تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سادگی اپنانے سے جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اب تک کی گفتگو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو
تو آپ کر سکتے ہیں سوالات سے پہلے بھرپور صلوات. اللہم